ہمارے کرتوتوں کی بنا پر جو اللہ کی ناراضگی زمین پر آ رہی ہے، بچوں کی معصومیت کو دیکھ کے اللہ کا غصہ اس کے پیار میں تبدیل ہو جائے بھائی۔ اور ہر اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، آپ انہیں جھڑکیں جو مرضی کریں، انہوں نے کرنا، ان کا قصور نہیں۔ جب یہ اللہ کے گھر میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسجد کے نمازی نے بھگا دیا، چلو 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 تھوڑا اچھے کی کام ہے، چلو چلو دوڑو دوڑو تے کو چول بن دے پے نا، چلو 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 چلو۔ پھر جب لاٹھی ہاتھ میں آ جاتی ہے، انہیں کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہوتا، پھر اپنی نو کو گالیاں دیتے ہیں، تیرا پتر میں نہیں مندا، کوئی نہیں مسیتے نہیں چھڑ کے آندا۔ اور جب وہ مسجد آن دا عادی بننا چاہ رہا سی تو دھکے مار مار کے باہر کاٹتا انہوں۔ جب اس کے آنے کی عمر تھی، پھر دروازہ کے کنڈے کی کھٹکھٹاہٹ سے وہ اٹھا کرتا تھا، رضائی دے کے سلا، سو جا سو جا سو جا، ارے بڑی رات پئی ہے، اس وقت اٹھا کے لے کے آتا۔ گھر میں بیٹھ کر اپنے ساتھ کھانا کھلانا سعادت سمجھتے ہو، پیار سمجھتے ہو، اپنے پاس بٹھا کر قرآن سنانا بھی سعادت سمجھا کرو بھائی۔ دن رات سفر ہوتا ہے اور اسی حبس میں پروگرام ہوتے ہیں، 3 4 پروگرام۔ غالباً آج 25 ہے، 26 ستمبر اور 26 محرم الحرام۔ کم از کم میں ان دنوں میں 26 دنوں میں 60 سے 65 شہروں میں، گاؤں دیہات کے علاوہ الحمدللہ اسی نسبت کے ساتھ ہو آیا ہوں، بلکہ اس سے بھی اوپر ہوں گے 2 4، آج بھی الحمدللہ تیسرا چوتھا پتہ نہیں کتنا پروگرام ہے۔ اور قاری شبیر صاحب الحمدللہ بڑا پیارا ساتھی ہے، جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا، چوتھا بھی میرا سال ہے اور مدرسے کا بھی چوتھا سال ہے۔ جس وقت آیا تھا میں نے آپ کے آگے ٹوپی رکھی، منتیں کی، میں نے کہا یار دے دو 10 10 20 روپے، جب اس کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوگے خدا کا قرآن سنتے مزہ آئے گا۔ اللہ نے وہ آنکھوں کے سامنے دن دکھا دیا، اور اللہ اسے بہاریں دے گا جب یہاں سے جماعتیں بن بن کے نکلا کریں گی، جب یہاں الحمدللہ ابتدائی سال سے لے کر بخاری شریف تک کا سبق پڑھایا جائے کرے۔ وقت آنے والا ہے، گاہے گاہے، ایک دم نہیں۔ بنیاد آپ لوگوں کا پیسہ، آپ کا 500، آپ اس وقت تو بڑی کوفت ہوئی۔ مولانا یعقوب صاحب ہمارے اس ادارے کے الحمدللہ روح رواں ہیں، بانی ہیں، قاری شبیر صاحب محتمم ہیں، اس سے پہلے الحمدللہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب پہلے سال میں نے کیا تو بہت سارے نے کہا ہوگا یہ کیا آپ نے چندہ مانگنا شروع کر دیا، دوسرے سال کیا ہوگا، لو مولوی صاحب کا کام ہی اسے بلاتے اس وجہ سے ہیں۔ آج جس کے سر پہ دستار سجی ہے، دعا کرو قیامت کے دن بھی اللہ اس کی محفل میں ہمیں قبول فرما لے، اور جو اس کی محفل میں، اس بچے کی محفل میں قیامت کے دن آ گیا، سمجھو اس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں میرے۔ چوتھا سال ہے مجھے آتے ہوئے۔ عمل کی قبولیت علماء کرام فرماتے ہیں اس بات سے اندازہ لگاؤ، اگر وہی عمل دوسری مرتبہ کرنے کی توفیق مل جائے تو پہلے والے عمل کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر آج آپ لوگوں کو جلسے کے اختتام پر چندہ دینے کی توفیق مل گئی تو سمجھو پہلا اللہ نے قبول کر لیا۔ اگر آج محروم ہو گئے تو اللہ سے معافی مانگو اور اپنے مال کی قبولیت کی اللہ سے دعا کر لیجئے بھائی۔ ہر خطیب کا اپنا اپنا انداز ہے، میں زیادہ معاشرت پہ بولتا ہوں۔ گھروں کے حالات ہوں، کاروباری زندگی ہو، انسان کے اپنے اندر کی جو آہ ہے، ساڑ ہے اندر کا، اللہ نے مجھے اس پہ بولنے کی توفیق دی۔ پھر خلاف شرع نہیں بولتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، ایسا بول نہیں بولتا جس کا ٹکراؤ قرآن اور حدیث کے ساتھ ہو، حدود کے اندر رہ کر ذمہ دار خطیب ہوں، پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر جاتا ہوں۔
تبلیغی مرکز پیر محل میں ہر جمعہ تقریباً 9 سال ہو گئے کراچی سے آئے ہوئے، مجھے وہاں جمعہ پڑھانے کی سعادت ملتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے، 100 150 کلو 200 کلومیٹر دور سے حضرات جمعہ پڑھنے کے لیے 3,500 ہزار، اس سے بھی اوپر یا نیچے کا مجمع الحمدللہ جمعے میں ہوتا ہے۔ تو پھر کسی ساتھی کو نانی، ابھی بھی حضرات یہ نعت پڑھنے والے سارے مجھے ناراض ہو رہے تھے، کیونکہ مولوی صاحب اپنی صحت کا خیال کیجیے، ایک پروگرام گجرانوالہ میں، دوسرا دائرہ دین پناہ میں، چوتھا سندھ کے اندر، کوئی ترتیب بناؤ۔ میں نے کہا یار مجھ سے نہ نہیں ہوتی، انسان کے خلوص کو ٹھکرایا نہیں مجھ سے جاتا، لینا دینا مقدروں کا ہے۔ اور کبھی قاری شبیر صاحب اس بات کا گواہ ہے کہ آج تک کبھی لینے دینے پہ جھگڑا نہیں کیا، یار مجھے 1000 کم دیا دو، جو میرے مقدر کا وہ اس کے پاس نہیں رہ سکتا، جو اس کے مقدر کا وہ میرے پاس نہیں آ سکتا۔ میں اس سے 30-20 ہزار کی ڈیمانڈ کروں، اس میں برکت ہی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ جو اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دے تو یہ بات اچھی نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ سے برکت کی دعا مانگو، زیادہ نہ مانگو۔ اللہ کے نبی نے اپنی آل کے لیے کیا مانگا؟ ایک دن انہیں کھلا، دوسرے دن ان کو بھوکا رکھ۔ آل رسول پر جو پریشانیاں، آل رسول پر جو فاقے، آل رسول پر جو حالات آئے ہیں، کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہے؟ معاذ اللہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ نبی کی آل ہے، جن کو زبان چسائی ہو، جن کو ہونٹ چسائے ہوں، ان کو بھوکا رکھے۔ جس بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا، اس کے گھر میں 4 دن چولہا نہ جلے۔ جس ابو بکر کو یوں فرمایا کہ میرے جو سینے میں جو کچھ تھا اللہ نے تیرے سینے میں منتقل کر دیا، صرف تیرے میرے پہ فرق اتنا ہے، میرے سر پر تاج نبوت، تیرے سر پہ تاج نبوت کوئی نہیں۔ تو کیا وہ صدیق تن کے کپڑے اتار کے دے رہے میرے رب کو نظر نہیں آ رہا؟ سلطان الاولیاء رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، سلام کیا، آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی ٹھیک ہوں۔ کہا کیسی گزر رہی ہے؟ جس طرح ہم کہتے ہیں شکر ہے جی، بس شکر ہے۔ اس نے بھی کہا جی بس شکر ہے۔ آپ نے فرمایا بس شکر کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو صبر کر کے بیٹھ گئے۔ کھا لیا تو شکر، نہ ملا تو صبر۔ فرمایا جو کام تو کر رہا ہے یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں۔ وہ چکنا ہوا، حضرت یہ کیا بات کہ مل گیا تو شکر، نہ ملا تو صبر۔ فرمایا یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں، اگر انہیں مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو خاموش ہو کے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام۔ کہا جی پھر مسلمان کلمہ پڑھنے والا کیا کرے؟ کہ اگر مل جائے تو کسی اور کے پیٹ میں اتار دے، اور نہ ملے تو صبر کر کے بیٹھ جائے۔ یہ ایمان والے کی صفت ہے میرے بھائی، یہ ہمارے اندر ہے کوئی نہیں۔ ہم نے ایک مثال ڈھونڈ رکھی ہے کہ پہلے خیش پھر درویش۔ پہلے اپنا آپ دیکھو جی، دین سختی تھوڑی کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین سختی تھوڑی کرتا ہے۔ پہلے اپنا آپ دیکھو جی، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھو جی، حدیث نہیں پڑھی جو اپنے بچوں کو عزت کے ساتھ روٹی دے وہ جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ تو یہ تو بعد کے معاملے ہیں، مولویوں کے سارے ڈرامے بنائے ہوئے۔ پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں علماء اتحاد، عوام کا اتحاد پروگرام تھا، مسلک بریلوی، مسلک اہل حدیث، مسلک دیوبند، تینوں مکاتب کے علماء کرام اور تینوں مکاتب کی عوام تھی۔ تو جس مسلک کا خطیب تقریر کرتا گیا، عوام ساتھ اٹھتی چلی گئی۔ میری باری آئی تو 4 آدمی رہ گئے گنے چنے۔ میں نے کہا آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مولوی اکٹھے ہو جائیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ مولوی اکٹھے ہو گئے، عوام اکٹھی ایک جگہ پہ نہیں ہوئی میرے۔ پھر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے ملک کے امن کا بیڑا غرق کر دیا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کوئی مولوی تمہیں کپڑے اتار کے ننگا نظر آیا روڈ کے اوپر؟ کسی نے قمیض اتار کے اسلام آباد کے روڈ پر ماتم کیا ہو، پیٹا ہو، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ؟ کسی نے مسجد کے اندر اذان ہو گئی ہو اور اذان کے بعد نماز نہ پڑھائی ہو، مستاجی نماز پڑھانا ہو، نہیں بھائی تنخواہ بتاؤ پھر نماز پڑھانا مانگا؟ کبھی ایسا آج تک ہوا آپ کی مسجد میں؟ ہوا ہے کبھی؟ یہ بیچارے مظلوم ہیں، انہیں تم کھڑا کر دو، کھڑے ہو جائیں گے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں گے، یہاں سے جواب دے دو گے اگلی جگہ چلے جائیں گے۔ ان کا رزق اللہ نے بند کیا ہی نہیں، روزی کا دروازہ بھی بند کوئی نہیں۔
سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ میری امت کے علماء کا اللہ نے اعزاز رکھا ان حضرات کا کہ جو ان کے چہرے کی زیارت کرے گا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے چہرے کی زیارت کے برابر ثواب ملے گا۔ اما عائشہ بیٹھی تھی، کہنے کی سرکار ذرا ہاتھ اٹھائیے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا ذرا دعا فرما دو کہ آپ کی امت کے علماء کا رزق اللہ ایک جگہ نہ رکھے، پوری دنیا کے اندر پھیلا دے۔ عائشہ کیوں؟ کہ آپ کی امت کا عالم جگہ جگہ جائے گا، ہر ایک کو اس کی زیارت کرنے کا ثواب مل جائے گا بھائی۔ تو جب تک اللہ دانا پانی مقدر رکھتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ شام کو انتظامیہ بیٹھی، مولوی صاحب اپنی تیاری کر لو، یہ نہ چوں کرتا ہے نہ چرا کرتا ہے، پھر انتظامیہ ڈراتی بڑا ہے، مولوی صاحب خبردار مجمع کٹھا کرن دی لوڑ کوئی نہیں، مولوی صاحب کس نو دسن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، آپ بس صبح نماز پڑھ کے نکل جانا، ہم لوگوں کو بتلا دیں گے کہ جی مولوی صاحب جو ہے وہ۔ اور خدا کے واسطے آج کل تو ماشاءاللہ نیٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو امت کے علماء کی کس طرح جو ہے بے کرامی کی جا رہی ہے، اپنا کوئی گناہ کر جائے، اپنے سے غلطی ہو جائے، پردے ڈالتے ہو، یہ امت کا وارث جو ہے خدا نہ کرے، حبل تو ہوتا کوئی نہیں، ساری ڈرامے بازیاں ہیں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو موبائلوں کے اوپر اچھالتے ہو۔ اللہ کے واسطے یہ علم کی چادر کی بے حرمتی نہ کرو، قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ تمہارے گناہوں کو اور ہمارے گناہوں کو اللہ مخلوق کے اوپر ظاہر کر دے۔ دوسری بات میرے عزیزو، ان علماء کرام کی آپ قدر کریں، آپ کے علاقے میں ہیں، آپ نے ان کو ہاڑی سونی پر رکھ رکھا ہے، ہاڑی سونی کہتے ہیں، سوڑی ہاڑی کی ہے جی، ہاڑی سونی، سونی کہ سوڑی، سونی پتہ نہیں وہ سونی کتنے ساڑی مولویوں دی پوری نہیں ہوتی، ہاڑی سونی۔ آپ کا ہاڑی سونی پہ گزارا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو کیوں کہتے ہو مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے، تباہ ہو گئے، دوائی جوگے پیسے کوئی نہیں، سبزی جوگے پیسے کوئی نہیں، اسے آپ نے ہاڑی سونی پر۔ کوئی مر گیا تو آپ لوگوں کے گھر کا دروازہ اس کے لیے روٹی کا کھلے گا، ورنہ کوئی نہیں۔ ابو فوت ہو گئے تو مولوی صاحب کا کپڑا آ جائے گا، امی مر گئی تو مولوی صاحب کی بیوی کا جو، یہ معصوم ہے، تم بیماروں کے کپڑے اترے ہوئے نہیں پہنتے، تمہارے مرے ہوئے کے کپڑے پہنتے ہیں۔ مولوی صاحب اے پائے جے پا کے نماز پڑھانا، ابے نو ثواب ملے گا، تو مر گیا تو کیوں نہیں پہنتا اسے، تیرے پہ نماز فرض کوئی نہیں۔ ہمیشہ جب دینا مردوں کا دینا، کبھی زندوں کا بھی دے لو۔ مولوی صاحب پتر دے دن رکھ کے آیا، میں بھی اس طرح کا جوڑا بنایا تھوڑا بھی لے کے آیا، کوئی نہیں کہتا، بلکہ اور سوئی انجیکشن لگائیں گے۔ نکاح ہو رہا ہے نا بیٹے کا یا بیٹی کا، مولوی صاحب کڑیا منڈے والوں کو پیسے نہ منگا جائے، میری بےزتی نہ کرایا جائے، اچھا چاچا جی، پھر شام کو آ کے زہر پہ رکھ دیں گے، جی 1500 انی فیس، مولوی صاحب خدا دا خوف کرو، زمین تے پیر رکھو، تسی کتنے جا رہے ہو بتا۔ جڑا وہ 600 آدمیوں کا وہ جو ہم نے کیا وہ کیا کچھ نہیں تھا، قرضے لے لے کے۔ تو الحمدللہ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ ہم نے علماء کو کسی طریقے سے خوشحال نہیں رکھنا ہے، بس اللہ کی قسم۔ اور آپ یقین کریں، یہ اپنے علاقے سے اٹھ کے آیا، مجھے آپ کے علاقے کا نہیں پتہ ہے، پیچھے کی طرف علی پور، اور علی پور میں بھی وہاں گیا تھا سید پور میں 9 محرم الحرام کو، مجھے پتہ کیسا پسماندہ علاقہ، یقین کریں، وہاں سے اٹھ کے آیا، اللہ نے کہاں دانا پانی مقرر رکھا، کہاں ادارہ بنا دیا۔ یہ شہزادہ قاری یعقوب صاحب بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کی عمل زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ یہ گجراں والے جیسے شور شہر کو چھوڑ کے یہاں ادارہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قسم اٹھا کے کلمے کی کہتا ہوں، انہیں اس ادارے کے بنانے پر اپنی ذاتیات کا کوئی مفاد نہیں ہے، یا زکوٰۃ ان کے گھر جاتی ہو یا مدرسے کا پیسہ ان کے گھر جاتا، جو ہوتا ہے ان طلباء کرام پر لگتا ہے۔ اور یہ طالب علم کون ہیں؟ اللہ کی قسم یہ آپ کے اور میرے نبی کے مہمان ہیں، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، ان کو اچھا کھلاؤ، ان کو اچھا، ان کو کھانا تم اچھا کھلاؤ گے، شہر والوں گاؤں والوں تمہیں حضور علیہ السلام کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ میرے ضروری نہیں کہ اپنے گھر کے اندر دیگ پکاؤ تبھی لاؤ، 6 روٹیاں پکی ہیں 2 اٹھاؤ، سالن پیالی میں لیا، مدرسے میں قاری شبیر صاحب ذرا طالب علم کے لیے لے کے آیا ہوں، اسے بیٹھ پانی خود بھر کے لے کے آؤ، اس کے لیے دسترخوان، یہ نبی کا مہمان ہے، تیرا مہمان کھائے گا، تیرے مہمان کی کوئی عزت کرے گا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوگا، حضور کے مہمان کی کوئی عزت کرے گا، روزے مبارک میں حضور کا سینہ ٹھنڈا ہوگا۔ بھائی
اپنے مہینے کا ایک بجٹ بنائیں. میں ایمانداری کی بات ہے، آزمودہ میرا 31واں یا 32واں سال ہے اس خطابت کے شعبے میں، 43 سال کی عمر میں چل رہا ہوں. بہت چھوٹی عمر میں اللہ نے ممبر پر بٹھا دیا تھا. اپنے گھر کے اندر ایک صندوق، ایک بکسا یا ایک گلہ رکھ لیں، روزانہ اس میں اللہ نے جتنی توفیق دی، 20 کی، 30 کی، 40 کی، آپ اللہ کو شامل کر لیں اپنے کاروبار میں کہ ایک حصہ یا 24واں حصہ یا 95واں حصہ یا 2 حصے میرے رب کے ہیں، باقی میرا ہے. آپ اللہ کو شامل کر کے دیکھیں. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں عشاء کا وقت ہو رہا ہے، نہ کبھی مال میں نقصان آئے گا، نہ فصل میں نقصان آئے گا، نہ کاروبار میں نقصان آئے گا، نہ آپ کے مال کو کوئی ڈاکہ ڈلے گا، نہ آپ کے مال پہ کوئی بیماری آئے گی، نہ آپ کے مال پہ کوئی پریشانی آئے گی. اللہ زمینی آسمانی آفات سے آپ کے میرے مال کو بچائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے نیت کر لی، تہیہ کر لیا. مدینہ پاک جائیں، مدینہ پاک میں اللہ یہاں کا جو ٹریول ہو نا، جس سے عمرے کے لیے آپ جس کو پیسے دیں، اسے کہیں یار مجھے مدینے میں جو رہائش چاہیے نا، فندق عثمان میں چاہیے، فندق حضرت عثمان غنی کے ہوٹل میں مجھے رہائش چاہیے. اب کہو گے مولوی صاحب عثمان غنی کا ہوٹل 1400 سال پہلے جو قرآن پڑھتا شہید ہوا، اس کا ہوٹل بھی کوئی ہے؟ بیر روما جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھے پانی کے کنویں کے لیے مسجد میں کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذاتیات میں سے پیسہ دیا اور پیسہ دے کے کنواں مسلمانوں کے لیے. اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کے درختوں کے باغ، وہ درخت بڑھتے گئے، 1500 کے قریب ہو گئے. کھجوریں پکتی، ان کو مدینے کے بازار میں فروخت کیا جاتا، ان کی آمدنی آتی. تو ساری آمدنی مدینے کے غرباء یتیموں پہ خرچ کی جاتی. اب ہر سال درخت بھی بڑھتے گئے، آمدنی بڑھتی گئی. گزشتہ سالوں میں اس باغ کی آمدنی 25 بلین ہوئی. تو حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں سعودیہ میں اکاؤنٹ کھولا گیا، تو ساری آمدنی وہاں جمع ہوتی ہے. تو پھر جتنا نفع کا پیسہ ہے، آدھا پیسہ جو یہ مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیتے ہیں دلہ کمپنی والے، ان کے جو سوئی گیس کے بل ہیں، آدھا پیسہ تو ان کے بلوں کی ادائیگی کے لیے خرچ ہوتا ہے. اور آج بھی نفع کا آدھا پیسہ عثمان غنی کی طرف سے مدینے کے غرباء پہ خرچ ہوتا ہے. 1400 سال ہو گئے، اللہ سے یاری لگائی. جبرائیل علیہ السلام آ گئے، عثمان جبرائیل بیٹھا ہوا ہے، کہا جی میرا بھی ایک پیغام دینا ہے. کیا پیغام دینا ہے؟ کہ اللہ کو کہ بس کر دے. جبرائیل یہ کہہ رہا ہے اللہ کو کہ بس کر دے. جبرائیل گئے، اللہ کہہ رہا ہے عثمان کو کہو بس کر دے. بھئی یہ کیا بس بس ہے؟ عثمان غنی، اللہ نے مجھے اتنا دے دیا، اب میرے پاس پیسوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، بڑا مال ہے. جبرائیل کا اللہ کہہ رہا ہے عثمان تو میرے راستے میں اتنا دیتا ہے، پھر ایک سودا جو تو نے کیا وہ کینسل کر دے، تو مجھے دینا بند کر دے، میں تجھے دینا بند کر دیتا ہوں. میرے بھائی، اللہ کے راستے میں دینے سے مال نہیں گھٹتا، اللہ کے راستے میں دینے سے مال بڑھتا ہے. صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے. فضائل صدقات میں ہے، صبح صبح 2 فرشتے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلا کہتا ہے یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے گا اس کا مال بڑھا دے. دوسرا کہتا ہے آمین. دوسرا کہتا ہے جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے روک کے رکھے گا اس کا مال گھٹا دے. تو پہلا فرشتہ کہتا ہے آمین. مجھے بتاؤ فرشتے بد دعا کریں اس کے مال میں برکت آ سکتی ہے؟ 10 روپے 20 روپے گھر نکلنے سے پہلے اپنے بچوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی آل اولاد کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی طرف سے آپ اللہ کے نام پہ خرچ کر دیجئے. کسی فقیر کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی راہ چلتے کو دے دیں.